مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے، بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے۔ بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے، تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی۔ مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے، اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے، نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا۔ جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا۔ بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ وہ قوت والا ہے، قوت والا۔ جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو، مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیو، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے۔ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا۔ اور جو امام حسین کو تڑپائے گا کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں؟ تم نبی اور آل نبی کو مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے اور پھر
मुमकिन नहीं है। जब कोई लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख करके उसको पार्क में ले जाता होगा बदनियती के साथ, तो इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरते। हम किसी मुर्दा हुसैन को नहीं मानते, हम जिंदा हुसैन को मानते। वो और लोग होंगे जिनका कोई हुसैन मर गया, हम सुन्नियों का हुसैन जो इब्ने अली है वो ऐसा जिंदा है कि हम ये महफिल कर रहे हैं इस तसव्वुर के साथ कि अमीन और सलीम कुर्सी पर बाद में आके बैठे हैं, जिसकी महफिल है वो हुसैन पहले से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादिर साहब क़िबला। और वल्लाह ये मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, ले आओ किसी आंख वाले को जिसको खुदा ने दिल की आंख दी है, हुसैन की जलवा कभी ना हो तो खुला में। अरे जब उनके बेटों के बेटों के बेटों का बेटा एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जा सकता है, तो फिर इमाम हुसैन इस जैसी कितनी महफिलों में आ सकते हैं। अरे तुमने इमाम हुसैन को समझा क्या है? हुसैन उस हस्ती का नाम है जो जब चाहे जहां चाहे अल्लाह की इज्जत से रूहानी तौर पर तशरीफ ले जा सकते हैं। आप इमाम हुसैन की ताकत को समझते क्या हो? फिर कोई कहेगा कि अमीनुल कादरी अगर इतने ताकतवर थे फिर शहीद क्यों हुए? मैंने कहा यही तो बात है, ताकत दिखाने नहीं गए थे बल्कि कुर्बानी देने गए थे। जब कुर्बानी देने जाना होता है ताकत नहीं दिखाई जाती, फिर सर रख दिया जाता है, फिर सर रख दिया जाता है, इसलिए कि अगर ताकत दिखाएंगे तो शहादत का मर्तबा कैसे मिलेगा? और वो तो पाले ही गए थे शहादत के लिए। अब फर्क क्या है सुन ले, एक सैयद वो है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, वो कुर्बानी देने गए थे, और एक सैयद वो है जो ताकत दिखाने आया था। दोनों में फर्क देखो, ताकत दिखाने वाला सैयद पूरे अनार सागर को कटोरे में समेट कर बताता है देख मेरी ताकत कितनी है, और इस्तिकामत दिखाने वाला सैयद पूरा घर लुटा करके कहता है कि देख मेरी कुर्बानियों के जज्बात। इसलिए कोई ताना ना दिया करे, बल्कि इमाम हुसैन का काम भी नहीं था वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, मौला अली असगर करबला में मुट्ठियां खोलते थे बंद करते थे, खोलते थे बंद करते थे, कोई नहीं समझ सका ये मुट्ठियां खुलती बंद क्यों होती है, कोई नहीं समझ सका। इमाम हुसैन समझे, क्योंकि बेटे को बाप के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और बेटा बाप से ज्यादा किसी को नहीं समझता, है ना? तुम लोग मोबाइल हाथ में रखते हो तो तुम्हारे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, हैं? 6 महीने का बच्चा भी तुम्हारा मोबाइल मांगता है। बोलो मांगता है क्योंकि बाप के हाथ में मोबाइल देखता है तो वो भी मोबाइल मांगता है। बाप को गेम खेलते देखता है तो वो भी नहीं आता, फिर भी कोशिश करता है कि गेम खेलूं। क्यों? 6 महीने का तुम्हारा बच्चा बाप को गेम खेलते देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप के हाथ में मोबाइल देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप को नाचते हुए देखता है तो वो भी उधर जाता है, बाप को सीरियल देखते हुए देखता है वो भी उधर जाता है। लेकिन मेरे हुसैन का लाडला 6 महीने का बाप के हाथ में तलवार देखता है तो कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो बाप के हाथ में देखा वो बच्चा मांगता है। बस फर्क इतना है, तुम्हारे बच्चे गेम के लिए मोबाइल मांग रहे हैं, उनका बेटा दीन के लिए तलवार मांग रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा समझने की कोशिश भी मत करना। जब 6 महीने का अली समझ में नहीं आता तो 63 साल का अली तेरे समझ में कैसे आ जाए? इमाम हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली इसीलिए रखा था। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो
اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو تین ہی پیدا ہوئے, اگر ہزاروں بھی پیدا ہوئے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ, تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات. توجہ ہے, نہیں ہے تو کوئی بات, لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے تین دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے تین دور ہوتے ہیں, جوانی, بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتا, اس لیے کہ جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا, کہ رسول اللہ نے اس کو جوان کہا. لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا. ہم جانتے نبی جسے جو کہہ دے, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے, اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے, ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں, بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں, کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی جملہ بڑا کہا ہے. سبحان اللہ. ہاں, نہیں سمجھے آپ, ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. سبحان اس لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے, اور علی ہمارے مولا ہے, اس لیے ہم مولائی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں, اس فاروق کو بھی مانتے ہیں, اس عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری. واہ واہ. اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. ہاں, اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے, لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں, ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. کیا کر رہا تھا, تین دور ہوتے اور مولا حسین کے تین بیٹے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. ٹھیک, اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے, ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا نے, مولا حسین نے تینوں شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا, علی اصغر ایسا ہے, جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا, علی کی شجاعت نہیں دیکھی, تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا, تو زین العابدین کو زندان بھجوایا, ہتھکڑیاں لگوائی, پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ, علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ, اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا, اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے.
آج ہم آوارہ ہیں. معاف کیجئے گا میں اور آپ سب. میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقویٰ پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے لیکن بات سن لیں, بہت اچھے سے سن رہے ہو, توجہ کر. آج آوارہ ہیں, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے, سود کے دھندے کر رہے ہو, حرام کاروبار کر رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, حرام پی رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, ہاتھ حرام, پیر حرام میں مبتلا, آنکھیں حرام میں مبتلا, دماغ حرام میں مبتلا, حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے, بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ نے. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا, کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جی حق ہے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا, اللہ نے مسلط کیا. کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے, 800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی, ہیروائن, ڈرگ, بھنگ, شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں, کورکس وغیرہ, میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے, کوئی پی کے کرتا. نشہ کسی سے بھی کرو, نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے, اللہ سب کو جانتا ہے. بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ, نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے, نوجوانوں کے حقے کی بات کریں, فلیور والا حقہ, اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں اور یہ نشہ تمہیں برباد کر رہا ہے. لڑکیاں تک حقہ پی رہی ہیں. حیرت کی بات, ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لیے ڈرتی تھی. حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے, ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی, ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی تھی. آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتی, انہیں شرم آتی ہے شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں, دیور کے سامنے کیسے کھاؤں. کچھ عورتیں ایسی ہیں بوڑھی ہو گئی, 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے ساس نے کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا داماد بیٹھا. یہ حیا کا معاملہ تھا, اور آج ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے حقہ پی رہی. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ ہمارا دکھ ہے. کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی, آج ان کا یہ حال ہو گیا. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومے, باپ کے کان پہ جو نہ رہیں گے, ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے. جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہوں گے, اور ایسے ظالم آقا فرماتے جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی, کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے. ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, قتل عام ہوا. کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے, علماء کا مذاق اڑا رہے تھے, اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے. کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل, اس پہ مناظرے ہو رہے تھے, لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے. قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے. اس دور کے دنیا پرست مولوی, اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے, وہ بھی کٹے. کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو. مرغے لڑائے جاتے تھے, مرغے لڑائے جاتے تھے, بیل لڑائے جاتے تھے, یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی. یہ سب کچھ کر رہے ہو, پھر کہتے مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں, امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں, صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں, جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں. ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں, کس لیے کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے. کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا, سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا
है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज हमारे पास सब है, दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत, जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठियां नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़ें, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये है भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यही रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे, बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते। अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन न करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में
کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے سال ثواب کریں گے. بھائیو آج کے مریدین اتنے بدماش ہے، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے. آج کل یہ حال کس سے دل لگا رہے ہیں؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں. پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے. یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے تھے. کوئی کسی سے دل نہ لگائے. دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ. پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ. دل صرف ایک سے لگاؤ. یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ. بھائیو کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جانے وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے. میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے. تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا. جب مسلمان مرے لاکھوں مر گئے تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ صحاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدرو توبہ کرو. تو توبہ کرنے لگے. جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے. چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا. چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان. یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا. توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو. قطار میں کھڑا کرتا تھا اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑا دیتا. اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے. ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو، جوانوں کو کھڑا کیا. اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا. تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے آیا تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا، بچ گیا. ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے، اس کو کٹ نہیں ہے. دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا، اس کی باری آئی. چوتھی صف میں چلا گیا. ساری صفیں تو ختم ہونی تھی، ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا. اب اکیلا بچا وہ بابا، اکیلا بچا. ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا. سیب وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا، اچھال رہا تھا، کاٹ رہا تھا. اب اس نے سوچا سب کٹ گئے، سب کی گردنیں مار دی گئی، اکیلا یہ بابا بچا، یہ ہوشیار بڈھا ہے. تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا. اس کو کہتے ہیں خاموش بددعا. یہ بڑی بھیانک ہوتی ہے. اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو، بلیوں کو بھی مت مارا کرو، مرغیوں کو بھی مت مارا کرو. بددعا بڑی خطرناک چیز ہے، اور بددعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی. مظلوم کی بددعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے. عورتوں پر، بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا. اس نے سوچا اب اس کو کھیل کے ماروں گا. تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا. وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف. بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا.